عزیز طلبہ السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال دوم کی نظم نمبر 8 ایک کوہستانی سفر کے دوران میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ شاعر مجید امجد ہیں اس نظم کے، جن کا اصل نام عبد المجید تھا، لیکن اردو ادب میں وہ مجید امجد کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ محکمہ خوراک میں ملازم تھے ضلع ساہیوال میں، اور اپنی زندگی میں وہ شہرت اور ناموری حاصل نہ کر سکے، ایک گمنام شاعر کے طور پر رہے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے کارنامہ حیات ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد منظر عام پر آتے ہیں، اور لوگ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی عظمت کے معترف ہوتے ہیں۔ مجید امجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ زندگی بھر وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے رہے، ایک گمنام شاعر رہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے کلام کو دریافت کیا گیا اور ان کی عظمت کو لوگوں نے سمجھا۔ ان کی وفات کے بعد انہیں عظیم نظم گو شاعر بھی تسلیم کیا گیا۔ مجید امجد کے کلام کی خصوصیات میں وقت کا تصور، وقت کی اہمیت۔ مجید امجد کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نظم کی ہیئت میں بہت سے تجربات کیے۔ ان تجربات کی بدولت بھی وہ اردو ادب میں اپنا ایک الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں فطرت نگاری کا عنصر نمایاں ہے۔ زندگیوں کی تلخیوں کا بیان، طبقاتی کشمکش کا بیان، امراء کے ہاتھوں غریب انسان کے استحصال کا ذکر ان کے کلام میں جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے دو مجموعہ کلام ہیں، ایک شب رفتہ کے نام سے ہے اور دوسرا کلیات مجید امجد ہے، جو ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی کاوش ہے، اور ان کی کوششوں سے کلیات مجید امجد منظر عام پر آیا اور تشنگان علم کی پیاس کو بجھانے کا انتظام ہوا۔ مجید امجد کی کچھ مشہور زمانہ نظموں کے نام کنواں، امروز، توسیع شہر، طلوع فرض اور بندہ ہیں۔ یہ نظمیں اپنے مزاج میں منفرد ہیں، اور ان نظموں کو پڑھ کر مجید امجد کا مقام ایک ادب کے متلاشی کے لیے بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نظم معرہ ہے۔ نظم معرہ اردو ادب میں انگریزی ادب سے یہ صنف آئی ہے، اور نظم معرہ سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے، لیکن تمام مصروں کا وزن برابر ہوتا ہے، لیکن قافیے کی پابندی لازم نہیں ہوتی، اسے نظم معرہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس نظم کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں 5 مصرے ہیں اور دوسرے حصے میں 6 مصرے ہیں۔ پہلے 5 مصروں کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر آڑھا ترچھا تنگ راستہ ہے، جس کے دونوں طرف خوفناک گہرے غار منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اس راستے میں ڈھلوانوں سے تھوڑا آگے ایک خطرناک موڑ ہے، اور اس موڑ پر ایک اونچا درخت فرشتے کی طرح پر کھولے ہوئے ہے۔ نظم کے ابتدائی حصے کو دیکھنے سے سب سے پہلے جو چیز ابھرتی ہے وہ ہے شاعر کی منظر نگاری۔ مجید امجد کو فطرت سے خاص طور پر لگاؤ تھا، اور یہ لگاؤ ان کے کلام میں جا بجا جھلکتا ہے۔ اس نظم کے ابتدائی حصے میں بھی انہوں نے ایک پہاڑی سفر کی منظر کشی کی ہے۔ پہاڑ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ پہاڑ کے بالکل کنارے پر تنگ ہوتا ہے، اور
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک طرف گہری کھائی ہوتی ہے۔ اس راستے پر چلنے والے مسافر کو، راہ نورد کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی پتھر کے لڑکنے سے یا پاؤں کے پھسل جانے سے گہری کھائی میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس پہاڑی راستے کے اوپر بعض موڑ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان موڑوں پر راستے سے گزرنے والے مسافروں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجید امجد یہ کہتے ہیں اس نظم میں کہ ایک ایسے ہی تنگ پہاڑی موڑ پر ایک درخت جو ہے وہ آ کر جھک گیا ہے۔ وہ موڑ ایسا خطرناک ہے کہ وہاں سے مسافر کے گر جانے اور پھسل جانے کا اندیشہ بہر طور موجود ہے۔ اس درخت نے وہاں جھک کر گزرتے ہوئے مسافروں کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ اس پوری نظم میں ایک درخت کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، انسان کے ذمے بطور انسان ہونے کے کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ شاعر نے اسے پہاڑی راستے کے کنارے پر جھکے ہوئے ایک درخت کے ذریعے انسان کو ایک نصیحت کی ہے۔ نظم کے دوسرے حصے میں ہم اس نصیحت پر بات کریں گے۔ پہلے حصے میں جو پہلے 5 مصرعے ہیں اس میں منظر نگاری ملتی ہے اور فرشتے کی طرح پر کھولے ہوئے یا فرشتے کی طرح پر تولے ہوئے جو درخت کی مثال شاعر نے دی ہے، یہاں شاعر نے فرشتے کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن غالباً یہاں فرشتے کا ذکر کرنے سے شاعر کی مراد یہ ہوگی کہ آج کے انسان نے اپنے اس منصب کو بھلا دیا ہے، اپنی ان ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال دیا ہے جو انسان ہونے کے ناطے انسان پر عائد کی گئی تھیں، اور جن ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے پر انسان فرشتوں سے افضل تھا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حضرت اقبال نے بھی اس شعر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان سے، فرشتے سے بہتر انسان بننا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز و ممیز کرتی ہیں۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو لوگ معاشرے میں عزت، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری کو اپناتے ہیں، جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، اس درخت کی طرح جو پہاڑی راستے پر جھکا ہوا ہے اور راستے سے گزرنے والوں کی مدد کر رہا ہے۔ نظم کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں مصرع نمبر 6 سے 11ویں مصرعے تک کا نظم کا حصہ مشتمل ہے۔ مفہوم ملاحظہ کیجئے۔ پہاڑ کے اس خطرناک موڑ پر ایک پرانا اور بوسیدہ درخت ہے جس کی ٹہنی کو تھام کر مسافر آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس درخت نے سینکڑوں لوگوں کی مدد کی ہے، افسوس ان اکڑی ہوئی گردن والے لوگوں پر جو درخت کی ایک جھکی ٹہنی سے بھی کم تر ہیں۔ یہاں شاعر نے اس درخت کی کیفیت بیان کی ہے جو پرانا بھی ہے اور جھکا ہوا بھی ہے۔ اس پہاڑی موڑ پر جس کے ایک طرف گہرے غار منہ کھولے ہوئے ہیں، گہری کھائی ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی مسافر وہاں سے پھسل کر گر جائے، تو اس درخت نے اپنی ایک ٹہنی آگے بڑھا رکھی ہے کہ وہاں سے گزرنے والے مسافر اس ٹہنی کو تھامیں اور آرام سے اس خطرناک موڑ سے بچ کر نکل جائیں۔ اس نظم میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس،
لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو انسانیت کی معراج خدمت انسانیت میں ہے، فلاح انسانیت میں ہے، احترام آدمیت میں ہے۔ جو سر پر تاج سکندر بھی ہو تو دنیا میں بشر کو چاہیے ہرگز نہ سر اٹھا کر چلے۔ انسان کو کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے، وہ مال و دولت سے مالا مال ہو جائے، انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان عاجزی اور انکساری کا نمونہ ہونا چاہیے۔ انسان کی سرشت میں عاجزی اور انکساری ڈالی گئی ہے، لیکن کچھ انسان اس کو بھلا کر تکبر اختیار کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی آسمان کے نیچے سب سے زیادہ جو چیز ناپسندیدہ اور ناگوار ہے وہ انسان کا غرور کرنا ہے۔ غرور کے حوالے سے بہت سے نام اب استعارہ بن چکے ہیں۔ فرعون، نمرود، یہ وہ نام ہیں جو رہتی دنیا تک تکبر اور غرور کے استعارے کے طور پر استعمال ہوں گے، اور ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ ابلیس ہے۔ انسان جب اپنی اصل کو بھولتا ہے، اپنے خالق و مالک کی ہدایات کو پس پشت ڈالتا ہے، اور جو مال و دولت، مقام، مرتبہ، عزت، شہرت اسے حاصل ہوتی ہے اس پر وہ غرور کرتا ہے، تو ایسے انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبرستان ایسے انسانوں سے بھرے پڑے ہیں جو خود کو ناگزیر تصور کرتے تھے۔ اس دنیا میں کوئی چیز ناگزیر نہیں ہے۔ اسی دھوکے نے انسان کو خدائی کے دعوے تک پہنچایا۔ لہٰذا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اس پہاڑی راستے پر جھکے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کی دستگیری، لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ اس جلتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ انسان کو ایک درخت کی مانند ہونا چاہیے جو اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے، غرض ہر طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جو خود تو کڑی دھوپ میں جلتے ہیں لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والے انسان کے لیے ٹھنڈا سایہ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے سائے میں ہوا کے جھونکے بھی ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ اپنی تو یہ مثال ہے جیسے کوئی شجر اوروں کو سایہ بخش کے خود دھوپ میں جلے۔ کسی انسان کی ہمارے ساتھ کوئی ضرورت وابستہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اگر انسان اس کو سمجھے۔ ہمیں دوسروں کا سہارا بننا چاہیے۔ انبیاء نے اور الہامی کتابوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ ایک یہودی عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی حقدار قرار دے دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان کے کام آنا، انسانیت کی خدمت کرنا، فلاح انسانیت کے لیے قدم بڑھانا، احترام آدمیت کو دل میں جگہ دینا، ان کاموں کی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوگا۔ اس لیے انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ شاعر اس نظم کے آخر میں ان لوگوں پر افسوس کر رہا ہے، اور گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایسے لوگ اکڑی ہوئی گردن والے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر خود کو بلند سمجھ رہے ہیں، خود کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ غرور اور تکبر جو ہے، یہ جہاں انسان کی تمام تر نیکیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، وہیں انسان کو انسانیت کے منصب سے بھی گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان وہ ہیں جو اس درخت کی جھکی ہوئی ٹہنی سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ درخت جو ایک پہاڑی موڑ پر جھکا ہوا ہے اور اس کی ایک ٹہنی ہے، وہ ٹہنی لوگوں کی مدد کر رہی ہے، دستگیری کر رہی ہے۔ یہ ٹہنی ان انسانوں سے کہیں بہتر ہے جو اپنا اصل مقام بھول چکے ہیں اور صرف اپنے عارضی مال و دولت، مقام، عزت، مرتبے پر اپنی اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔
رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، دل میں وہ فروتنی کو جا دیتا ہے۔ انسانیت کی عظمت اور معراج اسی میں ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لوگوں کے کام آئے۔ اس لیے ہمیں غرور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ احترام انسانیت، فلاح انسانیت اور خدمت انسانیت کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔